طرح سے آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اہل جہنم میں تمہاری کثرت ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے جہنم میں تمہیں کثرت سے دیکھا ہے۔ ایک عورت نے کہا اور سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ صحابیات بہت ہوشیار عورتیں تھیں، فوراً پوچھ لیا کیوں، ریزن تو دے دیجئے تاکہ ہم بچ جائیں اس سے۔ پوچھا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم جو ہے لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، یہ دو وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤں گی، بلکہ میں نے کثرت سے دیکھا ہے تم کو، میجورٹی جہنم میں عورتیں ہوں گی۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک، لعن طعن بہت کرتی ہو۔ لعن طعن سمجھتے ہیں آپ؟ لعن طعن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا مرد جس کی شادی ہوگی اس کو لعن طعن کیا نہیں معلوم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لعن طعن جس کو بولتے ہیں، کیا ملا، کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہی چھونا تھا، ہمارے باپ نے باندھ دیا، ہم کو لا دیا، فلاں ہو رہا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا بھائی ایسا، تمہارے بہن ایسے، تمہارے پڑوسی ایسے، ان کے بچے سے، تمہارے بڑے بھائی کے بچے سے، تمہاری چھوٹے بہنوں کے بچے سے، تمہارا فلاں ایسا فلاں۔ وہ لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ دو وجوہات جہنم میں عورتوں کی کثرت سے ہونے کی۔ یہ ایک اشارہ ہے۔ آپ کچھ عورتیں یہ نہ سمجھ رہے ہو دیکھو آپ سن کیسا ہمارے بارے میں بول رہے تو ایسا غلط ہو گیا نا، عورت مرد بھی تو کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں لیکن اس کثرت سے مرد ناشکری نہیں کرتے جیسی عورتیں کرتی ہیں۔ اب نکلنے کا سلوشن کیا ہے؟ کیوں؟ تو بولے دو وجہ سے، چلو معلوم ہو گیا دو وجہ کیا ہے، اپن وہ نہیں کرنا، ختم ہو گیا۔ اور یہ دو وجہ اگر وہ نہ کرے، لعن طعن نہ کرے، شوہر کی ناشکری نہ کرے، دونوں شکر میں شامل ہو گیا۔ ایسا گھر ہے چلو اللہ نے دیا، ایسے گھر میں لا کے رکھ دی لعن طعن ہو، ویسا فلاں کر دیے، یہاں اٹھا دیے، شادی نہیں دوسرے دن یہاں لا کے بٹھا دیے، تیسرے دن وہاں لے کے چلے گئے، بس میں لے جاتے کہیں شادی کے بعد کون سے کار میں لے جانا، ہر چیز پہ لعن طعن اور ناشکری۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم دو کام کرتی ہو، ایک لعن طعن بہت کرتی ہو، بد دعائیں بہت دینا، بار بار برے الفاظ ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام یہ کرتی ہو کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں کثرت عورتوں کی تھی جو ناشکری کرتی تھی۔ میں نے جہنم کو دیکھا جس میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی جو ناشکری کرتی تھی، لیکن ناشکری باعث سے عورتوں کی کثرت سے جہنم میں جانے کی۔ پوچھا گیا کس کی ناشکری کرتی ہے؟ وضاحت تو کر دیجیے تاکہ معلوم ہو جائے کس کی ناشکری کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کی ناشکری کرتی ہے، احسان ناشناس، مطلب احسان کرنے والے کے احسان کو نہیں گنتی، یاد نہیں رکھتی ہے، احسان ناشناس ہوتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے ایک پر ساری زندگی احسان کرتے رہے، پھر آپ نے کوئی ایک بار ان کے خلاف ناپسندیدہ کام کر لیا تو یہ عورت کہتی ہے، آپ سمجھ دیکھیں کتنا جملہ بھی دہرا دیا، تم ان کو پوری زندگی احسان کرتے رہو، باپ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، مختلف رشتوں کے ناطے احسان کرتے رہو، ایک دن تم نے ایک کام ان کے چاہت کے خلاف کر دیا تو آپ نے فرمایا تم دیکھتے ہو ان کو کہتے ہوئے، آپ نے فرماتے ما رأیت منک خیرا قط، تجھ سے تو میں نے آج تک کوئی بھلائی نہیں پایا، یہ کہہ دیتی ہے۔ زندگی بھر تم میں سے ایک مرد اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور ایک چیز اس کی پسند کے خلاف کرتا ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو آج تک تجھ سے کبھی خیر نہیں پایا۔ اللہ رحم کرے، کیا یہ مزاج عورتوں کا ہے نہیں ہے؟ شوہر نے سب کچھ کیا، لا کے ہر چیز رکھ دی، ایک بار ایک چیز نہیں لایا، آج تک کیا ملا تم سے؟ شادی کے دن یہ ملا، اس کے بعد یہ ملا اور آج بھی یہ ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ بھائی نے سب کچھ کیا بہنوں کے لیے، اس کے بعد فلاں ہو گئی، شادیاں ہو گئی، پھر یاد کرے کیا کیا ہمارے بھیا نے شادی میں، تو یہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں، اتنا تو کیا صرف۔ جب چونی دیکھ رہی وہ خود بیچارہ بوجھ تلے دبا ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، نہیں وہ سب کچھ نہیں، ایک چیز پسند کے خلاف ہوگی، ساری زندگی ایک مرد عورت کی مدد کرتا رہا، ایک کام نہیں کیا، کچھ بھی خیر نہیں جی تم سے، کیا فائدہ ہوا تم سے آج تک رہ کے تمہارے ساتھ؟ یہ مزاج ہوتا ہے۔ یہ مزاج اگر کسی عورت کا فوراً چھوڑ دے، آپ نے فرمایا یہ وجہ ہے جہنم میں جانے کی، ناشکری۔ اگر عورتیں ناشکری کی بنیاد پہ جہنم میں جائیں گی تو مرد بھی جائیں گے، یاد رکھیں۔ کثرت سے جو کام ہوتا ہے نا تو نام اس کا لیا جاتا ہے، کثرت سے عورتیں یہ کام زیادہ کرتی، لیکن اگر مردوں میں یہ صفت ہوں گی نا وہ بھی جائیں گا۔ سب کچھ والدین کر رہے، ایک بار ایک عید پہ کپڑے نہیں لائے، کیا فائدہ ابا آپ نے کچھ نہیں کیا، ہے نا؟ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے صفت۔